قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا، ہماری رائے، ہمارا حکم نہ ہوتا، لیکن اپنی طرف سے گڑھ لیتے، پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات، ایک قول بھی اگر گڑھ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. تو مرزائی جو ہے نا، جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں، جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرت کاٹ دوں گا. یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا، اس کو میں ذلیل کر دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کو میں، یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی، مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں، پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے، پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی، اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں ایک دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں. وہ اگر کہے کہ احد پہاڑ کے، وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو لوگ آمنا و صدقنا کہیں. جس کا کردار ایسا ہو، ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا ہونے کا لوگوں کو گمان ہوگا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے، جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو، اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے، کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے اگر اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ دے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے، کیونکہ تو بھنگی چمار تم اس پر ایمان کیوں لے کر آ رہے ہو؟ اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے. مثال کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ لوگوں، یا تو پولیس کے ذریعے آتی ہے یا مثال کے ذریعے آتی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی میں ایک. دیکھو ایک سفیر ہے یہاں پہ، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، لگژری گاڑی ہے اس کے پاس، پیچھے پولیس کی موبائل ہے سیکیورٹی کے لیے، اور وہ جو بھی سفیروں کا حلیہ ہوتا ہے، جو بھی سفیروں کا کردار ہوتا ہے، ظاہری علامات ہوتی ہیں، وہ ساری اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور انگلش بھی فر بول رہا ہے، شکل سے بھی برطانیہ کا، UK کا لگ رہا ہے. کہیں سے بھی اس میں چھانگا مانگا کی، چیچا وطنی، شکر پڑیاں کی وہ اسمیل کہہ لیں یا خوشبو کہہ لیں نہیں آ رہی. آئی بات سنیں، بندہ ہمیں یہاں لگ جاتا ہے نا فوراً، بندہ یہاں کا، اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں پاکستانی شکل سے پکڑا جاتا ہے، یہ اپنا ہی ہے. اور عجیب سی محبت ہوتی ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ، کہیں بھی جاؤ نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ جبہ پہن لے، رومال پہن لے عربوں والا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی. اور بڑی اچھی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ یار اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یو کے بورن معلوم ہو رہا ہے وہ آدمی، UK کی پیدائش والا، انگلش بھی فر، اور وہ چمڑی بھی اس کی گوروں جیسی، بال بھی بالکل سنہری بال ہیں، پورا گیٹ اپ کیسا ہے؟ ایسا جیسے سفیروں کا اور UK کے برطانیہ کے سفیروں کا ہوتا ہے. وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور برطانیہ کی طرف سے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ بھائی حکومت برطانیہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے. اگر وہ جھوٹا ہوگا برطانیہ اس کو چھوڑے گا؟ فوراً اخبار میں اناؤنس کرے گا، ریڈیو پہ اعلان کرے گا، ٹیلی ویژن میں کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پبلک دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر بھی باز نہ آیا تو عبرتناک سزا ملے گی اس کو، کیونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے جھاڑو ہاتھ میں، دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے، محلے کے گٹر صاف کر رہا ہے، صحیح ہے نا. اس گٹر سے گھستا ہے، دوسرے گٹر سے نکلتا ہے صفائی کر کے. خود کبھی نہیں نہایا،
یہ کہتا ہے, بیان جاری کرتا ہے اسی حلیے میں کہ میں برطانیہ کا سفیر ہوں, مجھے یو کے نے بھیجا ہے اور میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دے کے. جتنا بڑا بھی جلسہ کر لے, برطانیہ اس کی مذمت میں یا اس کی تردید میں اعلان کرے گا, بولے گا یہ کون ہے. برطانیہ کہے گا کہ میں نے اگر اس کی نفی بھی کی نا تو میری وجہ سے یہ مشہور ہو جائے گا. ابھی تو بالکل بھی عزت نہیں ہے, لیکن تھوڑی عزت اور. تو اس پر جو ایمان لانے والے ہیں, اس کو میرا سفیر سمجھنے والے, وہ مخنچو ہیں, وہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مینٹل اپروچ اتنی کم ہے کہ مجھے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں, جس نے گمراہ ہونا ہے ہو جائے. تو یاد رکھو, نبی کا بھی ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ظاہری حلیہ نہیں ہوتا. اللہ کسی ہر شخص کو نبوت نہیں پکڑا دیتے. انبیاء کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد بھی بے داغ ہوتی ہے. ہر شخص کو نبوت نہیں ملتی, ہر نیک آدمی کو نبوت نہیں ملتی. 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے کی زندگی وہ لوگوں کے سامنے دلیل ہوتی ہے, گواہ ہوتی ہے وہ زندگی اس بات پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. عیسیٰ ابن مریم کو بچپن میں نبوت ملی, مگر بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. دودھ پیتا بچہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. ایسی بے داغ سیرت, ایسا خوبصورت کردار, ایسے خوبصورت کردار کا آدمی اگر اللہ پہ ایک جھوٹ بھی باندھے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ اس کی دعوت پر اس کی دعوت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے, حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا. رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ, تو اس کی سیرت بے داغ, بولو بھائی, نہیں, کیونکہ ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لے کر آئیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا کردار خراب تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ آپ کیا مرزا کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ ہے بھائی, آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا کردار بہت اچھا تھا, وہ نیک آدمی تھا, اس کی نیکی اور طہارت اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے نبوت اس کے شانے پہ رکھ دی. اس کے کردار کے غلط ہونے, اس کے 2 نمبر آدمی ہونے, کرپٹ ہونے, بد کردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مرزائیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیریکٹر اور کردار پہ اگر بحث کرنا چاہو, مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا, مگر مرزا کی نبوت پہ بحث کرے گا, اس کے کردار پہ بحث, بولو نا بھائی. یہ مشاہدہ ہے, یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. اور خاص طور پہ جو ختم نبوت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء, ان سے آپ پوچھیں, وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مرزائی اس پر مناظرے کے لیے تو آمادہ ہوں گے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا, اس پر آمادہ کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ شریف انسان بھی تھا یا, بولو نا یار. وہ ڈائریکٹ نبوت سے شروع کرتے ہیں, پہلے وہ نبوت کو منوائیں گے, پھر جب نبی مان لیا تو شریف تو پھر فرض کرنا ہی پڑے گا نا. کہ پھر نبی کے تو ہر الٹے کام کو بھی, جو جھوٹا نبی ہے وہ جب سچا مان لیا تو ہر الٹے کام کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اسے. تو نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت ہے. جو شرافت کے بجائے شر اور آفت کا مجموعہ ہو, اس کو اللہ